اللہ 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 اللہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھا چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 173ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے تک ہم نے 6 وفود کا تذکرہ کیا تھا، اور وفد ثقیف یعنی طائف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی رودات پیش کی تھی۔ اسی رودات کا باقی حصہ ہم آج بھی جاری رکھیں گے۔ یہ وہی طائف تھا جو ایک دن داعی حق پر پتھر پھینک رہا تھا، آج اسی کے اشارے سے ان کا جاہلی نظام خود ان کی آنکھوں کے سامنے مسمار کیا جا رہا تھا۔ ناظرین گرامی، دیکھیں کہ طائف عرب کے جاہلی نظام کا ایک خاصا اہم گڑھ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کرنے کے بعد محض اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ اسلام کے ملک گیر ماحول کے اندر اب بنو ثقیف اپنا الگ جزیرہ بنا کے تو نہیں رہ سکتے، لہٰذا خونریزی کیوں ہو۔ مکہ اگر نظام حق کے آگے سرنگوں ہو گیا تو طائف جو مکے کے تابع رہا ہے اس کی گردن کب تک اکڑی رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی جنگ پسند فاتح ہوتا تو ایک بار فوج کشی کرنے اور طائف کو محاصرے میں لینے کے بعد کم سے کم اپنی وقار ہی کی خاطر معرکہ کی تکمیل کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قوت کا استعمال بجز ناگزیر صورتوں کے ناپسند تھا، اسی لیے محاصرہ اٹھا لیا اور مہم نامکمل چھوڑ دی۔ مقصود یہی تھا کہ بعد میں جب ثقیف حالات کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کریں گے تو رغبت سے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں گے، اور ایک تعمیری اصلاحی انقلاب کے لیے یہی صورت زیادہ مفید ہو سکتی ہے، اور آخر میں یہی ہوا۔ نمبر 2، وفد بنی حنفیہ۔ یہ لوگ علاقے یمامہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اسلام سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے پہنچا، اور پھر یہ لوگ مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلامی تحریک کے سائے میں داخل ہوئے۔ اسی وفد کے ساتھ مسیلمہ کذاب بھی آیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات طے کریں کہ اپنا جانشین مجھے بنائیں گے، میں بیعت کروں گا۔ دراصل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کامیابیوں کو دیکھ کر اس شخص کے منہ میں پانی بھر آنے لگا تھا، اور اس نے نہ جانے کب سے سوچنا کر دیا ہوگا کہ کچھ ادبی عبارات کو اگر بطور الہام پیش کیا جائے اور مقابلے پر ایک علم نبوت بلند کر دیا جائے تو کچھ کھیل بنایا جا سکتا ہے، مگر وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کردار کی وہ قوت کہاں سے آئے گی جو 20 برس سے مخالفتوں کی زہرہ گداز وادیاں طے کر رہی تھی۔ انہی خیالات کی وجہ سے اس کا ذہن سوداگرانہ بن گیا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یا تم مجھ سے سودا کر لو، ورنہ پھر میں پورا ڈھونگ رچاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذہن پڑھ لیا، اور کھجور کی جو چھڑی اس وقت ہاتھ میں تھی اسے آگے کر کے فرمایا کہ میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت نہیں لینا چاہتا۔ یعنی اسلام کوئی بنیے کی دکان نہیں ہے کہ جس کی جنس تجارت کو بیچ کر کسی کو ذاتی نفع کمانا ہو، اور سودے کر کر کے بیعت لے اور لوگوں کو جماعت میں شریک کرے۔ جو حق کو حق مانتا ہو وہ اس کے علمبرداری کو اپنا ذاتی فرض مان کے آئے، کسی پر احسان دھرنا کیا مانا۔ وفد واپس چلا گیا۔ واپس جا کر مسلمہ نے واقعی علم نبوت بلند کر دیا۔ اس کی شریعت میں نماز معاف تھی اور شراب اور زنا حلال۔ بہرکیف اس کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وفد بنی طے، قبیلے طے کے لوگ زید الخیل کی سرکردگی میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اسلام کا کلمہ حق پیش کیا اور الہامی نظام حیات کی دعوت دی۔ سردار سمیت وفد نے دل و جان سے اسے قبول کیا۔ زید الخیل، جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر کر دیا تھا، یعنی لام کی جگہ را، شاعر و خطیب بھی تھے اور بہادر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ عرب کے جس بھی شخص کی تعریف میرے سامنے کی گئی وہ دیکھنے پر اس سے کم ہی نکلا، مگر یہ شخص مستثنا ہے کہ جو کچھ سنا تھا اسے بڑھ کر کے پایا۔ حضرت عدی بن حاتم بھی اسی قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، مذہباً عیسائی تھے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل میں ایک طوفان عناد بھرا تھا، مقابلے کی تیاری میں تھے، لیکن اچانک اسلامی فوجیں یمن کے علاقے میں جا پہنچی تو بھاگ کے شام چلے گئے۔ ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور مجموعی کردار سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باصرار مدینہ بھجوایا اور تاکید کی کہ جلد از جلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی وفد طے کے ساتھ ہی مدینہ پہنچے تھے۔ ان کے سامنے اب سوال یہ تھا کہ یہ شخص محض ایک بادشاہ ہے یا نبی۔ پہنچے تو مسجد میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عدی کو اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے رسول خدا سے بات کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کافی سارا وقت دیا اور پوری توجہ صرف کی۔ پھر گھر پہنچے تو خود زمین پر بیٹھے اور عدی کو باصرار گدے پر بٹھایا، اور ان دو باتوں سے عدی کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، محض دنیوی بادشاہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے مزید وثوق دلایا۔ دوران گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اب کیا الجھنیں باقی ہیں، اور پھر ان کو خوبی سے صاف کیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جو حق کو جلد پہچان لینے کے بعد اطمینان بھی چاہتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے عملی امکانات کافی حد تک موجود ہیں اور جلد کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ یہ اندازہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکنے والی چیز اس کے ماننے والوں کی تنگ حالی ہے، سو خدا کی قسم ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ان لوگوں کے اندر دولت کے فوارے چھوٹیں گے، یہاں تک کہ اسے لینے والے نہیں ملیں گے۔ اور اگر تم کو یہ چیز اسلام میں آنے سے روکتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے مخالفین بہت ہیں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ وقت آنے والا ہے کہ تم سن لوگے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے اس مسجد کی زیارت کے لیے چلی اور بخیریت پہنچی۔ یا شاید تمہارے لیے خیال مانے ہے کہ سلطنت اور اقتدار دوسروں کے پاس زیادہ ہے، سو خدا کی قسم ایسا ان قریب ہوگا کہ تم خود سن لوگے کہ سرزمین بابل کے قصرہائے قدیم مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اس پہلو سے جب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبہات کا ازالہ ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس گفتگو سے ذیل کے اہم نتائج نکلتے ہیں۔ اسلام صرف اخلاقی اصلاحی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کے پروگرام میں معاشی فلاح بھی شامل ہے اور سیاسی انقلاب بھی۔ وہ آخرت کی بھلائی کو دنیوی معاملات کی درستی سے الگ کر کے نہیں لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعید ترین مستقبل کا پیش کی تصور رکھتے تھے، اور شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی کہ کن مرحلوں سے ہو کر کدھر کو جانا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔